رفیقان ملت عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليل الرؤوف الرحيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت گل اولی کی فصل بہار احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کیجیے۔ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبقى في القوم لا منه ولا نعم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عزیزان گرامی بہار، وہ ماہ پربہار جس کا ایک عاشق کو سال کا انتظار رہتا ہے، اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ تمام تر اپنے دامن کرم میں بہاریں سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان جلوہ ہو چکا۔ چاند کی حالت یہ ہے کہ انشاءاللہ 2-4 دن میں گواہی آ جائے گی، اس کے حساب سے اعلان کر دیا جائے۔ گجرات، مہاراشٹر علاقوں میں کہیں چاند نہیں دکھا، کرناٹک کے کچھ علاقوں میں چاند دکھا تھا، بہت صاف شفاف کل چاند دکھا تھا۔ تو وہاں سے گواہی ممبئی آئی، ممبئی میں تو صبح اعلان کر دیا گیا، پھر جام نگر سے انشاءاللہ العزیز غالباً لوگ نکل چکے ہیں، شاید جام نگر تک پہنچے گی، پھر انشاءاللہ ہوتے ہوتے ہم تک بھی آ جائے گی۔ تو آپ کو اپنے جو بھی پروگرامز ہیں اسی حساب سے آپ کو طے کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ بڑا دن جو ہوگا وہ جمعے کے دن ہوگا، جمعہ کا دن بھی ہوگا
ویسے بھی سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار ہے، اور پھر بارہویں شریف کا دن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت خیر خیریت کے ساتھ وہ تمام بہاریں ہمیں اور آپ کو دکھائے۔ 12 دن ہیں اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ دشمنوں کی دشمنی، حاسدین کے حسد سے بچاتے ہوئے ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہم اور آپ، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں حضور کا اسی طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ میلاد مناتے ہیں۔ اللہ صدقہ عطا فرمائے۔ ارادہ انشاءاللہ یہ ہے، 11 دن اب تو 11 تقریریں بچی، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، حضور کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، تو جو ہمارے پاس تاریخ موجود ہے وہ 11 دنوں میں انشاءاللہ یہ تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں میں والد ہوتے ہیں جناب سیدنا ابراہیم، انہیں کا ہمارا ذکر بھی چل رہا ہے۔ یہ مل گیا کہ آج ان سے ذکر تو کئی دنوں سے حضرت ابراہیم کا چل رہا تھا، اور پھر یہ شروعات بھی انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی سے حضور کے والد ماجد ہوتے ہیں، جا کر کے حضرت ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور کچھ وہ باتیں جو خاص باتیں ہوں گی انشاءاللہ چنندہ وہ بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز 12ویں شریف کے بعد پھر ہمارا وہ سلسلہ شروع رہے گا انشاءاللہ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے ذکر کیا گیا تھا کہ ایسے دور میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے جہاں ہر طرف شرک اور کفر کی گونج تھی، نمرود کا زمانہ تھا، لوگ جو بٹے ہوئے تھے، ایک قوم تو ستاروں کی پوجا کرتی تھی، وقت کا بادشاہ جس کا تعارف، جس کا انٹروڈکشن پچھلی مجلسوں میں ہم نے کیا تھا، نمرود، وہ خود اپنی پوجا پاٹ کروایا کرتا تھا، عبادت کرواتا تھا۔ جب اسے کہ پتہ لگا خواب کے ذریعے کہ میری ہی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری کایا پلٹ دے گا، میرا تختہ الٹ دے گا، اس نے آرڈر دے دیا کہ آج کے بعد جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، مرد اور عورت کا میل ملاپ نہ ہو، اور باقاعدہ اس کے سارے کاموں کے انجام دہی کے لیے اس نے ایک ٹیم تشکیل دی، ٹیم بنائی، وہ اسی پر نگاہ رکھتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ جس دن باقاعدہ نمرود کی طرف سے یہ آرڈر پاس ہوا کہ آج کے بعد کوئی مرد شادی شدہ کسی عورت سے نہیں ملے گا، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے والد کی طرف سے
اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لائے. پرورش ہوتی رہی پیٹ کے اندر. وقت پیدائش ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ شہر سے باہر تشریف لے گئے. مختلف روایتوں کو اگر جوڑ کر بیان کیا جائے تو ایک پہاڑ کا علاقہ تھا. پہاڑ کے غار میں جیسے ہی آپ اندر تشریف لے کر کے گئی اسی وقت ایک روایت کی آتی ہے کہ باقاعدہ 70,000 آسمان سے فرشتے نازل اور اسی وقت حضرت ابراہیم اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ کو کسی قسم کا کوئی ڈر کوئی خوف نہ ہو. کیوں؟ چونکہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ بچہ ایسا ہے کہ جس کے پیشانی میں نور محمد جمع ہوا ہے. یہی وہ بچہ ہے کہ بعد میں کچھ ہزار سال کے بعد اسی کی نسل سے آمنہ کا لال پیدا ہونے والا. حضرات گرامی وقار مفسرین کرام بیان کرتے ہیں ایک روایت یہ کہ روزانہ اور ایک روایت یہ کہ حضرت ابراہیم کی والدہ 8 دن کے بعد اس غار میں جایا کرتی تھی. پہاڑ کی کھو میں حضرت ابراہیم کو رکھ دیا اور گھر چلی آئی اور چھوڑا ہے اور اللہ کی طرف سے وہاں فرشتے حفاظت کرنا ہے. کبھی روایت ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ جاتی ہیں اور ایک روایت یہ ہے کہ 8 دن کے بعد تشریف لے جاتی ہیں. لیکن ان پہاڑوں کے اندر اللہ کے اس خلیل کو نہ کوئی درندہ نقصان پہنچانے والا ہے نہ کوئی پہاڑوں کا جانور نقصان پہنچانے والا ہے. جس کی حفاظت رب کرے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ جتنے دوسرے بچے عام طور پر دنیا کے اندر 1 مہینے میں بڑھتے ہیں حضرت ابراہیم 1 دن میں اتنا بڑھا. اور جب آپ کی والدہ آتی تو پہاڑ کی وہ کھو تھی اس پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا. جیسے ہی آپ آتی اللہ کی طرف سے وہ پتھر ہٹ جائے گا. آپ اپنے شہزادے کو دودھ پلاتی پیار فرماتی اور جیسے ہی نکلتی وہاں سے وہ پتھر پھر وہی نہ جائے. اس طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش اور یہ سارے معاملات آپ کے والد کو نہیں پتہ. بچے کی پیدائش ہوئی ہے ابھی ان سارے معاملات کو چھپا کر کے رکھا ہے آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے. جب عمر ہو گئی حضرت سیدنا ابراہیم کی تو آپ کے والد سے والدہ نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور فلانی جگہ پر ہے. جب گئی تو روایت یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد ماجد جن کا نام تاروخ تھا نمرود کے ڈر سے یہ ارادہ کر کے گئے تھے کہ بچے کو پکڑ کر کے نمرود کے حوالے کر دو. کوئی یہ ڈر تھا کہ اگر بچے پر نظر پڑی کسی پولیس والے کی, آج کے زمانے میں پولیس جیسی نمرود کی کسی کارندے کی نظر پڑی تو ویسے ہی میرا بچہ قتل ہوگا, اس سے اچھا ہے میں سامنے سے جا کر کے پیش کروں. یہ ارادہ کر کے دونوں میاں بیوی چلے. اس غار کے پاس پہنچے حضرت ابراہیم تشریف لے کر کے آئے. نور محمدی کی چمک اتنی تھی, حضور کے نور مبارک کی چمک اتنی تھی کہ اسی وقت اپنا دل دے بیٹھے. یہ تو اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بہرحال اس کی باتیں میں نے ذکر کی کہ پرورش ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو آپ کا چچا جس کا قرآن میں ذکر ہے اور قرآن میں باپ کے نام سے اس کا ذکر ہے, جب سے اب آیا اب, اور اب عربی میں
باپ کو کہا جاتا ہے ویسے، لیکن ہماری بھی زبان میں جس طریقے سے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا جو ہے باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی کیا ہے حضرت ابراہیم کا چچا کٹر بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ اس کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اسے نصیحت فرمائی کہ تم جو ہے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرو، اور ان ستاروں کو چھوڑ کر ان ستاروں کے خالق، ان ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات کی پرستش اور عبادت کرو۔ جب حضرت ابراہیم نے سمجھایا تو اور قوم کو سمجھایا، حضرت ابراہیم سے قوم کہنے لگے ڈرو ہمارے معبودوں سے، کہیں ہمارے معبود ناراض ہو گئے تو تم پر عذاب آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، قرآن میں ان الفاظ کو کوٹ فرمایا، قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں تمہارے معبودوں سے کیوں کر ڈروں؟ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، تو جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں ان سے میں کیوں کر ڈروں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ تمام تر دلیلیں رب کائنات کی وحدانیت پر اس قوم کو عطا فرمائیں۔ ایک موقع پر اپنے چچا سے حضرت ابراہیم نے فرمایا، قرآن الفاظ میں بیان فرمایا، قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائی، تو ان کے چچا نے جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا اپنے کام سے تو میں تجھے پتھر ماروں گا، اور عرصہ اعراض کے لیے تو مجھے چھوڑ دے۔ بہرحال حضرت گرامی بقا جب دیکھا کہ قوم سدھرنے والی نہیں تو آپ نے اس قوم سے الگ ہونے کا ارادہ فرمایا، اور موقع پر جب اس قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قوم نے جواب دیا، نعبد اصناما فظلوا لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جواب ارشاد فرمایا، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ لوگوں نے وہی جواب دیا جو اکثر باطل مذہب والے جواب دیتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے باپ دادا ایسی کرتے تھے ہم بھی ایسی کریں گے۔ آپ سمجھے یہ والی روش، یہ آپ جس نبی کا بھی تذکرہ اٹھا کر کے پڑھو آپ کو یہ مل جائے گا کہ نبی کے سامنے جب نبی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی سے جب نبی کو کوئی جواب دینے ان کو نہ بن پایا قوم کو، تو جواب آپ کو سملرٹی ملے گی، جواب ہر قوم کا جواب یہ ملے گا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ وہ تو الو کے پٹھے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، نبیوں کو نہیں مانتے تھے، گئے چولہے باڑ میں جہنم میں۔ افسوس تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم ایک رب کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور اگر غلط
غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر ہماری کوئی اصلاح کرے تو ہم سامنے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی والا جواب جو مشرکین دیا کرتے تھے نبیوں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں۔ آج ہمارے درمیان بھی یہ ساری چیزیں، آج ہمارے درمیان بھی یہ ساری چیزیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ باپ دادا نے اگر یہ کہا ہو نا کہ اتنی زمین فلانے کو دے دینا، یہ والی نصیحت یاد نہیں رہے گی باپ دادا کی، یہ والی نصیحت ہمیں یہ تو وہ بیچارے وہ بیماری کی حالت میں کہہ دیے تھے، تب تو یہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہہ دے کوئی باپ کہ داڑھی نہیں رکھنا، تو زندگی بھر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ باپ نے کہا تھا، یہ نصیحت یاد رہے گی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ ہے کہ شیطان اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ورغلا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جو باپ داداؤں کے پیچھے چلے رب رسول کو چھوڑ، وہ باپ دادا جو رب رسول کے راستے پر تھے، اگر ان کے پیچھے چلے تو ان کے پیچھے پیچھے جنت ملے۔ لیکن اگر وہ باپ دادا جو رب رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، جنہوں نے غلط کام ایجاد کیے، اور پھر اسی طریقے پر ہم بھی چلے، تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہمارا بھی نہیں ٹھکانہ۔ اس لیے حضور نے بہت صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، عبادت کے معاملے میں کسی مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے کئی مرتبہ مثال دی، بیٹا ہے، باپ کی اطاعت بیٹے پر فرض ہے، باپ جو کہے، بلکہ حد یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہاں تک ہے، اگر بیٹا نفل نماز پڑھتا ہو اور باپ آواز دے تو بیٹے پر نماز توڑ کر جانا واجب ہے۔ سمجھا؟ باپ کا مرتبہ اتنا ہے، اگر نفل نماز، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ایک لفظ میرے غور سے سنا کریں ورنہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں آپ۔ نفل نماز اگر بیٹا پڑھتا ہو اور باپ آواز دے تو باقاعدہ بیٹے پر نماز توڑ کر کے باپ کو جواب دینا ضروری ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے باپ کا رکھا ہے، لیکن باپ یہ کہے کہ نماز مت پڑھو، اس کی یہ نہیں سنی جائے۔ باپ یہ کہے کہ داڑھی کا لوٹ پھر کے میری بات داڑھی بھی آ کر کے رک جاتی ہے، کیا کروں؟ بات جہاں روکنے والی ہے وہیں رکتی ہے۔ دیکھیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً ابو جہل نے کہا تھا کہ لوٹ پھر کر کے تمہاری بات جو ہے اللہ پر آ کر کے رک جاتی ہے۔ تو جس کام کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا تو بات وہیں آ کر کے رکے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو گڑبڑی ہے، ہماری بات بھی وہیں آ کر کے رک جاتی ہے۔ جو گڑبڑی ہوگی، امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا کہ میرے پاس جنت نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے آپ کو جنت پہنچا دوں گا، رب رسول کا راستہ ہے۔ جنت جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ رب رسول کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ بہرحال حضرات گرامی وقار، تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سامنے سے جملے آنا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، یہ طریقہ کس کا ہے؟ میں نے حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے محرم شریف سے اب تک بیچ کے دنوں میں کیا تھا۔ حضرت صالح کی قوم نے بھی حضرت صالح کو یہی جواب دیا تھا کہ جب حضرت صالح نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم ان بتوں کو چھوڑ کر کے رب کی عبادت کرو، تو جواب انہوں نے کیا دیا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم نہیں چھوڑے۔ آپ جس بھی نبی کی تذکرہ پڑھو، آپ سامنے قوم کا جواب آپ کو دائم یہی ملے گا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے۔ اس لیے حضرات گرامی وقار، باپ داداؤں کی تقلید، باپ داداؤں کے پیچھے چلنا ان کاموں کے اندر ضروری ہے جو کام اللہ و رسول کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ کام رب رسول کو ناراض کرنے والے ہیں یا رب رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں یا ناراض نہ صحیح لیکن سنت کے خلاف ہے، مثال کے طور پر میں نے یہاں سنا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1-1.5 مہینے تک اس کے بال نہیں اتارتے۔ کچھ لوگ یہاں پر ایسے ہیں، سب کا تو نہیں پتا مجھے، لیکن کچھ لوگوں کے بال نہیں اتارتے ہیں اس کو۔ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ حسنین کریمین کے 7ویں دن بال اتارے حضرت حضور نے۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو
ہماری زبان میں کیا کرنا، اس کو منڈن کرانا نا. منڈن کب کرایا؟ 7ویں دن. اب کوئی یہ کہے کہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے تو پھر رسول کا طریقہ کہاں گیا؟ آپ تو کلمہ رسول کا پڑھتے ہو نہیں تو اللہ کا پڑھتے ہو. آپ سمجھے؟ آپ یہ ہمارے یہاں کی بڑھیاں جو عورتیں ہیں نا وہ زیادہ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. تو اس لیے جو ہمارے بزرگ ہوئے، ہمارے گھر کے جو لوگ ہوئے پرانے، تو ان میں انہی کاموں میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا یا ان کی باتیں ماننا ضروری ہے جو باتیں رب رسول سے میچ ہوتی ہوں. اور اگر رب رسول سے باتیں ٹکراتی ہوں، سنت کے خلاف بات جاتی ہو، تو بھائی آپ اپنا رکھو، ہمیں رسول جنت دلائیں. جنت کس کے در سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے جنت عطا کی جائے. سمجھنے کی بات آئی آپ کی. تو اس لیے آپ نبیوں کا جو تذکرہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے بھی جو سامنے سے جواب دیا، تو کیا جواب دیا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی کریں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی جواب بھی نہیں ہوتا. حضرات گرامی وقار، تو حضرت ابراہیم نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا بھی. پھر حضرت ابراہیم نے قرآن کریم کے اندر کئی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد اللہ کے اس پیارے خلیل نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور اپنے چچا کے بارے میں بھی دعا کی. ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چچا سے اور قوم سے فرمایا کہ جو تمہارے بت ہیں، یہ مجسمے ہیں جن کے آگے تم بیٹھتے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ جن پر تم آسن مار کر بیٹھتے ہو. آسن مار کر بیٹھنا سمجھتے ہو نا، جم کر بیٹھ جانا. جن کے سامنے تم جم کر بیٹھتے ہو، جن بتوں کے سامنے، یہ ہے کیا بلا؟ تو انہوں نے کہا تھا وجدنا آباءنا لها عابدين. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں جانتے یہ کیا ہے، ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے. تو حضرات گرامی وقار، حضرت ابراہیم نے فرمایا لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حق بیان کرنے میں کسی کی بھی روح رعایت نہیں فرمائی. بھئی آپ دیکھیے کہ دین کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے. ساری قوم اور وقت کیسا ہے؟ نمرود کا زمانہ ہے کہ اگر اس کے خلاف، بھائی آج کے زمانے کے اعتبار سے ڈیموکریسی تھوڑی تھی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی. بھائی بادشاہ کے خلاف اگر صحیح بات بھی ہو تو بھی کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، اور اگر بولا تو گیا جان سے. یہ تو بادشاہوں کے ایسے دماغ چڑھے ہوتے تھے. بادشاہ ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھ لیں سعودی کے اندر یہ وہ خبیث بدقاتل بدترین جو آج کی حکومت ہے سعودی کی، وہ جو چاہتی ہے کرتی. اب خانہ کعبہ میں کے اندر، حرم پاک کے اندر حضور نے غیر مسلموں کا داخلہ حرام فرمایا. یہ بدبخت یہودی حکومت، یہودی سعودی دونوں بھائی ہیں. یہ سعودی حکومت کئی ہندوؤں کو لے کر کے جاتی ہے. خانہ کعبہ میں معذرت بھی تھوڑے دن پہلے آپ نے ویڈیو دیکھا، خانہ کعبہ کے اندر، یہاں کا کوئی مجھے دھیان نہیں دیا اس کا نام، ہندوستان کا کوئی بڑا عہدیدار تھا، خانہ کعبے کا دروازہ اس کے لیے کھولا. کتنی حد ہو گئی. تو وہ کیا ہے؟ وہاں ہمارے جیسے ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ راجا مہاراجی لوگ ان کے سمجھ کے حساب سے اللہ انہیں غارت کرے. اللہ وہاں 100 سال پہلے جیسی بہاریں لے کر گیا. حرمین شریفین میں جیسے 100 سال پہلے بہاریں تھیں، اللہ ویسی بہاریں لے کر گیا. روایت میں آتا ہے، ہم نے تاریخ پڑھی ہے کہ جب مدینہ شریف کو ڈیزائن بنانے کی عثمانی حکومت میں، دور سلطنت میں، ان کے زمانے میں، جب یہ عثمان امپائر کے زمانے میں جب
مدینہ شریف بنانے کا، غربت شریف بنانے کا کام کاج شروع ہوا تو باقاعدہ ایک شہر آباد کیا گیا، ایک شہر خاص، اور اس شہر کے بچے، ایسے بچوں کو، جو ایسے لوگوں کو آباد کیا گیا اس شہر کے اندر جو نئے نئے جوڑے شادی شدہ تھے، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہاں لا کر کے ان کو آباد کیا گیا، اور پھر ان سے بچوں کی پیدائش ہوئی، ان بچوں کو سرکاری طور پر حافظ قرآن بنایا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں انجینئر بنایا۔ پھر وہ بچے جب بڑے ہوئے تو پھر ان کے ہاتھ سے مدینہ منورہ کی تعمیر کروائی، اور باقاعدہ ایک جگہ میں نے یہ تک پڑھا تھا کہ مثال کے طور پر گھر بناتے تو پتھر رکھا اور کوئی چھوٹا بڑا پتھر آ گیا تو کیا کرتے ہیں، وہاں توڑتے ہیں وہیں پر، تو باقاعدہ یہ حکم تھا، یہ آرڈر تھا کہ اگر اس جگہ پر دیوار میں کوئی پتھر وغیرہ توڑنا ہو تو یہاں نہیں، مدینے کی سرحد سے باہر، مدینے کی جہاں شروعات ہوتی ہے اس سے باہر جا کر کے اگر اتنا پتھر توڑنا ہے تو حضور کے سامنے بے ادبی نہ ہونے۔ قرآن نے کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کا یہ ادب تھا، اور یہ بدبخت قوم آج، تو اللہ ان میں غارت ہے، ان کے ناپاک وجود سے پاک جگہ کو پاک و آباد۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ یار اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ حکومت کیوں کر دے، یہ سوال ہوتا ہے، یہ عجیب سا سوال ہے۔ معاذ اللہ کہ رب چاہتا تھا کہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے گئے تھے، نہیں تھے 360 بت کسی زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، کس کے اندر تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ کی کیا حالت تھی؟ 360 بت تھے، تو کیا معاذ اللہ ناراضی تھا؟ نہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یزید پلید نے خانہ کعبہ کا غلاف جلوایا، مدینہ منورہ کے اندر گھوڑے باندھے گئے، خاص حرم پاک میں مسجد نبوی شریف، اور جانوروں کو باندھا گیا، وہ پاک جگہ گندگی سے بالکل گندی ہوئی، تو کیا اس میں رب راضی تھا؟ تو ان کی حکومت سے رب راضی ہوگا؟ نہیں، یہ اللہ رسول کے دشمن ہے، یہ بدبخت ایسی قوم ہے جو عثمانی سلطنت پر، جو سعود نام کا ان کا تھا، جس کے نام پر یہ سعودی عربی ہے، سعود نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ مل کر کے اس حکومت پر چڑھائی کی، ان کا پاور تھا، سب کچھ تھا، لیکن حرمین شریفین کے ادب کی وجہ سے وہ چھوڑ کر کے کہ ہم یہاں جھگڑا پسند نہیں کرتے، تمہیں حکومت چاہیے ہو، یہ لو حکومت، اور وہ پھر واپس ترکی چلے گئے، سمجھے؟ اور وہاں اس زمانے میں یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، 100 سال، ایگزیکٹ 100 سال ہو گئے، 1923 کے اندر سعود نے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، دونوں نے مل کر کے یہ چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کے مسلمانوں کا قتل کیا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کون؟ یہ بدبخت وہ انسان ہے جو یہ کہتا تھا کہ آج سے پیچھے 600 سال جتنے ہوئے ہیں سب کے مسلمان، سب کے سب مشرک تھے، وہاں سے 600 سال پیچھے جتنے مسلمان ہوئے کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، سب مشرک تھے، اور ابن باز بھی آتا ہے، غوث پاک بھی آ گئے، سارے بزرگان نے یہ بدبخت ایسا تھا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہاں جائیں گے تو یار یہاں آئیں، یہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں تو کیسے کام چلے گا اتنی پاک جگہ پر آ کر کے بھی؟ نہ بھائی نہ، ان میں جب عثمانی، یہ چلیے بات آ گئی تو آپ کو میں سمجھا دوں گے تاکہ آپ کا دماغ شریف بالکل محفوظ رہے اور عقیدہ محفوظ رہے۔ ہوا یہ کہ جب ان کو سلطنت دی گئی، بادشاہت دی گئی، اور عثمانی حکومت کا وہاں دور دورہ ختم ہوا اور وہاں سے چلے گئے، تو اب دو لوگ لیڈر تھے، مین لیڈر، محمد ابن عبد الوہاب اور اس کا نام بھی محمد ابن سعود تھا۔ تو سعود دونوں نے مل کر کے وہاں چڑھائی کی، جب وہاں ان کی حکومت آئی،
اب ان دونوں میں اتفاق یہ ہوا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی جو اولاد ہوگی، سعودی کے اندر دین کے جو معاملات ہوں گے وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی اولاد سنبھالیں گے، اور دنیاوی جو امور کے معاملات ہوں گے وہ سعود کی اولاد سنبھالیں گے۔ اب یہ جو محمد ابن سلمان ابن عبداللہ بدبختوں کا نام یاد کر کے بہت سا ثواب ملے گا، لعنت اللہ علیہ اجمعین، اللہ سب پر لعنت فرمائے۔ بہرحال تو یہ 1923 کا تو یہ محمد ابن سلمان جو اس وقت جو پرنس ہے یہ سعود کی اولاد میں سے۔ اب یہ جو دینی معاملات سنبھالتے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی اولاد میں، اور وہ کون تھا؟ 600 سال کے مسلمانوں کو مشرک سمجھنے والا باقاعدہ۔ میں آپ کو بتاؤں 2007 میں اللہ نے جب یہ شرف عطا کیا تھا تو بہت چھوٹا سا 12 سال کا، لیکن اس زمانے میں جب ہم لوگ گئے تھے تو جو دوسرے معاملات ہوئے وہ میں نہیں ذکر کروں گا یہاں پر کہ خدا کا کیا کیا فضل ہوا تھا، رسول اللہ کے کیا کیا احسانات ہوئے تھے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ وہاں پر آرام فرما ہے حضرت سیدنا ضیاء الدین مہاجر مدنی رضی اللہ عنہ جنت البقیع شریف، ان کی اولاد آج تک مدینہ منورہ میں، ان کے وہاں پر 3-4 مرتبہ ہمارا جانا ہوا۔ انہوں نے اس وقت مجھے وہ بات آج تک یاد ہے، باقی چیزیں تو میں بھول گیا، 12 سال سے 30 سے پلس ہو گئی عمر، وہ ساری باتیں بھول گئی، لیکن آج تک یہ بات یاد ہے مجھے کہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ یہاں کے اماموں کا سلیکٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک فارم آتا ہے باقاعدہ، اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو قبر ہے اس قبر میں جو سویا ہوا انسان ہے وہ معاذ اللہ مر گیا، وہی معاذ اللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا یہ شرک ہے، یہ اس پورے فارم میں لکھا ہوتا ہے۔ امام اگر ان تمام معاملات سے ایگری ہو اور اس پر سائن کرے پھر اس کو ان مصلوں کی امامت دی جاتی ہے، اگر ڈس ایگری کرتا ہے تو چل رہی تو اپنا راستہ۔ آپ سمجھے یہ معاملات ہیں اس میں۔ چلیے یہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ شریف میں بات آئی آپ کے؟ اس لیے سنی علماء ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں وہاں جانا تو نماز اماموں کے پیچھے نہ پڑھنا، نماز تو ہوگی نہیں، ساتھ میں اگر تم نے اسے مسلمان جانا تو ایمان بھی چلا جائے۔ آپ سمجھے؟ آپ اتنا سخت حکم ہے ان کا کہ جو آپ کے نبی کو معاذ اللہ مردہ سمجھ رہا ہے اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہو۔ تو ایمان کا ایک مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے ایک مومن کو مومن سمجھنا فرض ہے ویسے ہی کافر کو کافر جاننا بھی ضروری ہے ایمان کے مسئلے سے۔ تو اس لیے وہاں جا کر کے اپنی نمازیں اللہ ہمیں بار بار بادب حاضری نصیب، اللہ وہاں کی موت ہم سب کو عطا، اللہ کرے ہم سب ایک ساتھ مدینے کے حاضر، وہاں مدینے کی بہار اللہ کسی وقت عطا فرمائے، اللہ 12ویں شریف کسی وقت عطا فرمائے، حضور کے روضے پر ہم سب ہوں، ایک محفل سجی ہوئے ایسے وہ وقت اللہ لے کر کے، اور اگر خواہش کرے تو اللہ ایسی محفل جنت میں عطا فرمائے، میں ہوں آپ ہوں سب بیٹھے ہوں اور حضور کے تذکرے جنت میں کرتے ہیں۔ ہماری تو یہ تمنا ہے، ہماری یہ آرزو یہ ہے، کیا انشاءاللہ وہاں ہوگا نہیں ہوگا، ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یار ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان والے وہاں جب جسے چاہیں گے ملاقات اللہ فرمائے گا ملنے دو ان کو، اور پھر ہماری خواہش کیا ہے؟ حضور کے تذکرے کرنا، تو اللہ اس کی اجازت نہیں دے گا، یقیناً عطا فرمائے گا اللہ، تو اور فرمائے
ویسے ہی جب بھائی ظاہر ہے درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہ حکم کیا دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو بھیج. اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم پڑھو، ہم اللہ سے کہتے ہیں تو بھیج. معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی. اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم درود و سلام پڑھو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. یہ تو ادھر ادھر کی بات ہو گئی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ظاہر بہت آسان سا مسئلہ ہے، چونکہ یہ میرا موضوع جو میری اگلی تقریر ہے اس میں کرا، یہ میرے بات چھڑ گئی تو میں نے بیان کر دوں گی. تو وہاں درود شریف کا مجھے مسئلہ بیان کرنا، درود شریف پر وہاں کا میرا موضوع ہے. تو بہرحال تو مسئلہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھی سی بات ہے کہ ہم کہاں ہماری زبان کہ ہم حضور پر درود پاک پڑھیں. اے اللہ تیری شان بڑی ہے، تیرا حبیب بھی بڑا ہے، وہ شان کے لائق تو ہی ہے کہ تو ان پر درود پاک. رب کہتا ہوگا اے میرے بندے تو آج پڑھ رہا ہے، میں تو ازل سے اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی یہی محبت ہے سلامت رکھتا. میں نے عرض کر دیا کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم سے سلسلہ ہم نے شروع کرا ہے. تو انشاءاللہ حضور کے جو خاندان حضور تک ہے، تو جتنا جتنا ہمیں تذکرہ ملے گا وہ آپ کے سامنے 12 دن میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 1500 سالہ جشن میلاد ہے. میں نے اعلان کیا تھا کہ اس طریقے سے منائیے کہ حضور خوش ہو جائے. ہر سال آتا ہے جشن میلاد، کچھ ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ اس سال رسول اللہ کو راضی کرنا ہے. ورنہ تو لائٹ لگا رہے تو ہر سال لگا. نماز تو ویسے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یہ حالت. پر کچھ بھی زندگی میں بار بار ربیع الاول آ رہا ہے، ہر سال ربیع الاول آ رہا ہے، تو کچھ ایسا ہونا چاہیے نا کہ چینجنگ آئے زندگی میں، لائف چینج ہو. کہ ربیع الاول شریف سے پہلے ایسا تھا اور حضور کا جشن میلاد مجھ پر یہ اثر کر کے گیا کہ اس نے زندگی بدل دی. تو جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا الحمدللہ. میں نے کہا تھا کہ بھئی برتھ ڈے جب ہوتا ہے کسی کا تو تحفہ دیا کرتے ہیں، یہ تحفے دیتے ہیں. ہم یہاں برتھ ڈے کسی کا ہو تو تحفے لے کے جاتے نہیں لے کے جاتے. تو حضور کا بھی تو برتھ ڈے ہے، تو ہم حضور کو کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے جمعہ بیان کیا تھا کہ جو بے نمازی ہیں وہ ارادہ کریں کہ میں نماز پڑھوں گا، یہ حضور کو تحفہ ہے. جو داڑھی منڈے ہیں وہ یہ کہیں کہ میں داڑھی رکھ کر کے حضور کو تحفہ دے دوں. داڑھی دیکھیے مسئلہ یہ ہے، داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے. آپ سمجھے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جو اس طرف پھیرتا ہے وہی داڑھی منڈا ہے. نہ جو اتو سے رکھتے ہیں وہ بھی داڑھی منڈے. دونوں برابر کے جرم کے شریک ہیں، دونوں حرام ہیں. آپ سمجھ لیجیے. جو یہ داڑھی رکھتے ہیں، ہاں یہ کوئی اپنے اوپر نہیں ہے، سمجھے آپ؟ کوئی اپنے اوپر نہیں ہے. جتنی داڑھی منڈے میں سب سے کہہ رہا ہوں، اب اپنے اوپر آپ لے لیجیے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں سب سے جن کی اتنی داڑھی ہے وہ بھی حرام کام میں شریک ہیں. جو صبح اٹھ کر کے اور 70 سال کے ہو گئے، پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائے. ملک الموت کا تو خیر میرے اوپر بھی کوئی بھروسہ نہیں، لیکن 70 سال کا جب انسان ہو گیا تو اس کے چاند زیادہ ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی شرم ہے نہیں. سب سے مین بات تو یہ ہے. تو اس لیے حضرات گرامی رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ کو راضی کریں. یہ دنیا کچھ نہیں، دنیا کل کام کرے گی. حافظ صاحب آپ سمجھو گے نہیں، آپ نہیں سمجھو گے، بنانا نہیں سمجھو گے. یہ فرشتے قاعدے سے سمجھا دیں گے. حافظ صاحب بھلے نہیں سمجھیں لیکن فرشتے آپ کو ضرور سمجھا دیں گے. قبر کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں آپ سمجھاؤ یا نہیں سمجھاؤ، لیکن ایسا کام کرو کہ فرشتے دیکھ کر کے کہیں ہاں یہ حضور کا غلام ہے. قبر میں جائیں نا تو فرشتے کہیں کہ ہاں حضور کا عاشق ہے. ہماری شکل دیکھ کر کے کہیں حضور کا عاشق ہے. ابھی ویڈیو میرے پاس آیا تھا، افریقہ کے کسی علاقے کا تھا، گرودوارا تھا. گرودوارے کا جو سیکریٹری تھا، ایک بھائی بنا رہا تھا ویڈیو اپنی خود کی، انڈیا سے گیا تھا، وہ ہندی میں تھا اس کے ساتھ. تو سیکریٹری اس کو اندر نہیں جانے دے رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی آئی ایم سکھ، میں سکھ ہوں،
کیوں؟ اس کی پگڑی بھی نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں کڑا بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ بھائی تمہاری پہچان کیا ہے، سیکھو تو اس نے اس کو جانے نہیں دیا. دنیا کا یہ حال ہے. تو میری آپ کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان. آپ سمجھا؟ داڑھی شریف مسلمان کی پہچان ہے. تو بھی مسلمان کی پہچان ہے. قبر میں جائیں تو فرشتے کہیں کہ ہاں حضور والا ہے، حضور کا عاشق ہے. تو کچھ نہیں 1500 سال کی نسبت سے 15 لوگ تو کم سے کم 12 دن میں مل جائیں. اللہ کرے مجھے داڑھی والے اللہ کرے ہے تو نیت داڑھی والے ہوں، نماز بے نمازی. میں تو آپ کو یہ بولتا رہوں گا مرتے دم تک، جب تک یہاں رہوں گا یہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو. سمجھے آپ؟ یہ سوچو کہ یہ حافظ صاحب اگلی مرتبہ کچھ اور بیان کریں گے، حافظ صاحب بیچ بیان کریں گے. یہ جب تک زخم صاف نہیں ہوگا، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا نہیں ہے جب تک زخم صاف. جب تک زخم صاف نہیں ہوگا، جب تک آپ کو حافظ صاحب بھی نہیں چھوڑے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعے کی تقریر کا اثر ایک انسان پر تو ہوا، ہمارے عارف ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے آج حضور کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے آج داڑھی کے لیے 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ ہے تو حضور کی بارگاہ میں عارف بھائی کی طرف سے تحفہ پیش کر دیا. تو یہ ہے اصل چیز. دیر آیت درست آیت. دیر سے صحیح، جب انسان اٹھے تبھی سویرا. جب انسان، لیکن یہ والا شریعت میں یہ نہیں کہ یہ تو خیر دنیا میں مثال بہت سخت احکام ہے اس کے. میں کئی لوگ کسی میری آپ بات مانے چلیے مانے، کسی مولوی کو پوچھیے گا اگر بغیر داڑھی کے نماز پڑھی جائے تو نماز کا حکم کیا ہے؟ آپ خالی اتنا پوچھ لینا. سمجھے آپ؟ خالی اتنا پوچھ لینا کہ اگر داڑھی نہ ہو اور نماز پڑھی جائے تو نماز کا حکم کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں کہوں گا لیکن کسی مولوی سے پتہ کر لیجیے گا مسئلہ اور پھر مجھے آ کر کے بتا دیجیے گا. تو اتنا سب سارے نبیوں کی سنت، رسول اللہ کی پسندیدہ سنت، اللہ کی پسندیدہ سنت. بھائی اگر اللہ کی پسندیدہ شے نہیں ہوتی ہے تو مرد کے چہرے پر بال آتے ہیں؟ بال کس کے چہرے پہ نہیں آتے؟ عورتوں کے چہرے پہ نہیں آتے. مرد آج کا عورت بنا پھر رہا ہے، عورت مرد بنا پھر رہی ہے. زمانہ یہ آ گیا ہے. صبح صبح اٹھے گا شیشہ لے کے جاؤ. اس لیے رسول اللہ آپ کبھی احساس نہیں ہوا جب اسے سورہ پھیرتے ہیں تو رسول اللہ کی سب سے قریب ترین سنت کو کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہوئے کبھی آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ یہ خالی یہ والا نہیں ہے، یہ والا بھی ہے. یہ والا یہ حضور نے خود بیان کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی داڑھی مبارک پکڑی اور ایک مٹھی سے زیادہ تھی وہ کاٹ دی. ہمارے لیے شریعت اس چیز کا نہیں. کبھی احساس کیا کرنا کبھی ایسا، کبھی اگر دل پر یہ بات لگے تو اللہ کرے لگ جائے کہ اتنا تو ایمان تو مضبوط ہے نا کہ حضور دیکھ رہے ہیں. کس کا ایمان نہیں ہے؟ سب کا ایمان ہے نا الحمدللہ کہ حضور دیکھ رہے ہیں قبر شریف میں. تو جب حجام کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں داڑھی پر کیچی چلتی ہوتی ہے، آپ کو ذرا برابر احساس ملتا ہے اس چیز کا. اور مسلمان حضور کے عاشق ہیں تو یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. میرے ساتھ بھی حضور کے ساتھ دھوکہ ہے. یا تو عاشق کہنا چھوڑ دیجیے یا سنتوں کو اپنا. دو ہی کام ہو سکتے ہیں. آپ دونوں ہاتھ میں لڈو لینا چاہیں یا آپ اپنی منمانی کریں اور حضور کا عاشق بھی کہنا ہے. اس لیے پکے عاشق بنے. عاشق میں نے بالکل عاشق تھے جس راستے سے گزرتے تھے لوگوں کو اپنا بنانا. خوشبوئیں معطر، گلیاں معطر ہو جائے، ان کی خوشبو آج تک لوگوں کے ذہنوں، فکروں، دل، دماغ کو معطر کر رہے ہیں. وہ سچے عاشق. ہم 2 نمبری عاشق. اللہ ہمیں اس 2 نمبری سے محفوظ کرے. تو ہمارے عالم نے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کے گناہ کو معاف فرمائے اور
اللہ اس توبہ پر ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں جائیں تو فرشتے دیکھ کر کے کہیں کہ حضور کا عاشق آ رہا ہے، اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کا سچا پکا محب بنا کر کے رکھے، اسی محبت پر جلائے، اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔